ہے، وہی جماعت اسلامی ہے، وہی اس کا نشان ترازو ہے، وہی اس کی ذمہ داروں کی حیثیت سے، اگر میں تھا تو میں اس کے امیر کی حیثیت سے جدوجہد کر رہا تھا، وہی ہمارے کارکن ہیں، اور ہم نے مستقل کام کیا، محنت کی، لوگوں کے درمیان موجود رہے، تو آہستہ آہستہ لوگوں کا رسپانس ہمارے لیے بہتر ہوتا چلا گیا۔ اور ان سب حالات کے باوجود، اپنی اپنی پارٹیوں سے وابستگی کے باوجود، لوگوں نے یہ کہا کہ کراچی جو اس وقت مسائل کی آماج گاہ ہے، کراچی جس کی صرف ایک ہی آواز ہے وہ جماعت اسلامی ہے، ورنہ سب لوگ اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، کسی کی پرائرٹی وہ شہر نہیں ہے، نہ وفاقی حکومت آن کرتی ہے، نہ صوبائی حکومت آن کرتی ہے، نہ مینڈیٹ لینے والی پارٹیاں پلٹ کر دیکھتی ہیں۔ تو پھر جب جماعت اسلامی میدان میں بھی موجود رہی اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں بھی لگی رہی، تو بالآخر انہی حالات میں تمام پارٹیوں کے ووٹر اور سپورٹرز نے اپنی رائے کو تبدیل کیا اور کہا کہ جماعت اسلامی کا ہی میئر آنا چاہیے، اسی سے حالات بدلیں گے۔ اور پہلے یہ بات صرف ایک نعرہ سا لگتا تھا، لیکن پھر جب ہم نے اپنی کیمپین بڑھائی، اپنی کمیونیکیشن بڑھائی، یوتھ کو انوالو کیا، اور یوتھ کو اس طرح انوالو نہیں کیا کہ بس ان کو بلایا اور وہ آ گئے، ان کے ایشوز کو بھی ایڈریس کیا۔ وہاں پر کالجز ہیں، ویران پڑے ہوئے ہیں، یہاں کے حالات اتنے برے نہیں ہیں الحمدللہ، وہاں تو بدترین حالات سے تعلیمی نظام دو چار ہے، وہاں پر مہنگی تعلیم نے ایک شدید مسئلہ پیدا کر دیا ہے، سڑکوں کا نظام تباہ ہے، بائکس 45 تقریباً 46 لاکھ تو بائکس ہیں وہاں پر شہر میں، اور اس کے سبب یہ ہے کہ کوئی بڑی ماس ٹرانزٹ پروگرام نہیں ہے ٹرانسپورٹ کا، خواتین جو ہے دھکے کھاتی رہتی ہیں، اور ان سب چیزوں پہ ہم ان کی آواز بنے، ان سے کمیونیکیٹ کیا، اور ان کو یہ محسوس کیا ان لوگوں نے کہ جماعت اسلامی ہی اس یوتھ کو ایڈریس کر رہی ہے، اور ہم نے ان کے لیے آئی ٹی اسکالرشپ کا ایک ہیوج پروگرام لانچ کیا، اور وہ پروگرام لانچ کیا کہ جس میں ہم نے جب رجسٹریشن شروع کی تو 1 لاکھ سے زیادہ لڑکے اور لڑکیوں نے رجسٹریشن کروائی، ان کا ہم نے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو جلسہ عام بن گئے دونوں۔ شاید پاکستان کی ہسٹری میں ویمن امپاورمنٹ پہ، عورتوں کو حقوق دینے کے لیے، ان کو بااختیار بنانے، ان کو اکوپ کرنے کہ وہ کسی قابل ہو سکے، اس سے بڑا کوئی پروجیکٹ ہی نہیں پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں۔ اور پھر یہی نہیں ہوا کہ ہم نے وہ ایونٹ کیا اور ختم کر دیا، اس کے بعد ان کے انٹرویوز ہوئے، اور کوئی یہ سمجھ سکتا ہوگا کہ انتخاب کے حد تک آپ یہ کام کر رہے ہیں، بلدیاتی انتخاب کی ٹیکٹکس ہے کہ آپ لوگوں کو استعمال کریں اور اپنا تاثر بنائیں، تو یہ آج میں آپ کو یہاں لاہور میں بیٹھ کر بھی کہہ سکتا ہوں، انتخاب ہو بھی گیا اور انشاءاللہ تعالی میئر جماعت اسلامی کا بنے گا، وہ سارا پروسیس اپنی جگہ چلے گا، لیکن وہ جو 10,000 بچے اور بچیوں کا بیچ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم قریب شروع کرنے والے ہیں۔ ہم صرف نعرے بازی کے لیے کام نہیں کرتے، ہم صرف انتخاب کے لیے کام نہیں کرتے، ہم اپنے ان نوجوانوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، ان میں ٹیلنٹ موجود ہے، کہاں سے پڑھیں، کہاں سے ماں باپ اتنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، وہ جانتے ہیں جو اپنی جیب پر اور اپنے جو ہے وہ دل و جان پر بوجھ ڈال کر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تعلیم کو خرید کر پڑھنا، تعلیم کو خرید کر پڑھنا یہ ہمارے اوپر ظلم ہے، ہمارے بچوں کا یہ حق ہے کہ انہیں فری ایجوکیشن ملے اور کوالٹی ایجوکیشن ملے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست تعلیم نہ دے، ریاست صحت کی سہولت نہ دے، ریاست امن نہ دے، ریاست ہمیں ٹرانسپورٹ نہ دے، اور ریاست اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے آ جائے تو ایسے نہیں چل سکتا۔ اس لیے یہ شعور بھی لوگوں میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہر حق ہے کہ تعلیم سب کو ایک جیسی ملے اور کوالٹی کی ملے۔ دولت کی بنیاد پر تعلیم کا بیچنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو وہ طبقاتی نظام ہے جس کے تحت آپ کروڑوں لوگوں کو اس حق سے محروم کر دیتے ہیں کہ وہ معاشی اور تعلیمی دوڑ کے اندر آگے بڑھ سکتے ہوں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ پہ اس طرح سے یہ نظام مسلط ہو گیا ہے کہ ہمیں اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہمارا حق کیا ہے۔ بدترین حالات وہ ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو اپنے حق کا شعور ہی ختم ہو جائے اور وہ ہر ظلم کو حق سمجھ کر قبول کرنا شروع کر دیں، اور اگر اس میں سے کوئی عطا کر دے تو ہم سمجھیں کہ بہت خیرات دے دی تو ہم سمجھیں کہ ہمیں بہت بڑا عطا کر دی ہماری حکومت نے۔ حکومت ہوتی کیا ہے؟ حکومت ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے چلتی ہے،
حکومت ہمارے موبائل کے کارڈ میں جو ٹیکس لگتا ہے اس سے اس کا ٹیکس جمع ہوتا ہے، پیسے جمع ہوتے ہیں. یہ جو اللہ تللے کرتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، تو ان قرضوں کی ادائیگی بھی اور اس کے سود کی ادائیگی بھی یہ حکمران طبقہ نہیں کرتا، یہ آپ کرتے ہیں اور میں کرتا ہوں. جو پیٹرول کے اوپر بھی لیویز دیتے ہیں، جو صابن کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں، جن کے اوپر زبردستی ٹیکسز مسلط کیے جاتے ہیں، بجلی کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں، گیس کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بجٹ بنتا ہے. پھر اس میں سے سارا پیسہ ہمارا نکل جاتا ہے قرضوں کی ادائیگی میں اور خزانہ خالی ہوتا ہے. ایک سائیکل بنا دیا ہے انہوں نے. تو ہم لوگ تو جب ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں تعلیم کیوں نہیں دو گے؟ جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو تم ہمیں امن کیوں نہیں دو گے؟ جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں صحت کی سہولت کیوں نہیں دو گے؟ ہمیں انفراسٹرکچر کیوں نہیں دو گے؟